أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ وما آتیناہم، اور نہیں دی ہم نے ان کو من کتبن کوئی کتابیں، یدرسونہا وہ پڑھتے ہو ان کو، یعنی نہ کفار مکہ کے پاس نہ تورات تھی نہ انجیل تھی، وہ تو امی قوم مانی جاتی تھی نا، ان کے پاس قرآن آئی۔ وما ارسلنا الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیچ میں تو کوئی نبی نہیں آئے نا، بنی اسرائیل کے پاس تو انیومربل انبیاء اکرام آئے، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد بیسیکلی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آئے ہی نہیں تھے۔ وکذب، اور جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وما بلغوا، اور نہیں وہ پہنچے معشارہ 10ویں حصے کو، ماں جو آتیناہم دیا تھا ہم نے ان کو، فکذبوا رسلی تو انہوں نے جھٹلا دیا میرے رسولوں کو، یعنی جو ان کو دیا گیا، یعنی کفار مکہ کو جو دیا گیا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ان کا مال، ان کا پاور، ان کی اسٹرینتھ، ان کا رتبہ۔ اگر پچھلی قوموں کو ہم دیکھیں گے، اگر قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، تو اسٹرینتھ، پاور، منی، عیش، فراغت، تو یہ سب تو بہت زیادہ تھی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں جب کچل دیے تو پھر یہ کفار مکہ کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کس طرح ہوا میرا عذاب۔ تو ان قوموں کا جو اسٹرینتھ، پاور، منی، رتبہ، اتنے سب کچھ تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کے اوپر جب سزا آئی تو کیسے ہوا۔ تو قریش تو بالکل چھوٹے تھے، اتنے زیادہ پاورفل تو نہیں تھے نا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ، کہہ دیجئے بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تم کو، بواحدۃ، ایک بات کی، کیا، ان تقوموا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، مثنا، دو دو، وفرادا، اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، پھر ذرا غور و فکر کرو، یعنی اگر تم مل کر جمع ہو کر کھڑے ہونا چاہتے ہو، کھڑے ہو، اکیلے کھڑے ہو، سوچو، غور کرو، کیا، ما بصاحبکم، نہیں تمہارے ساتھی کو، من جنت، کوئی جنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے پوری زندگی کفار مکہ کے ساتھ گزارے، ان کی جو ہے سچائی پتہ ہے، حجر اسود والا واقعہ پتہ ہے کہ کتنے وہ وائز تھے، کتنے وہ سمجھدار تھے، پوری زندگی ان کی جو ہے تمہارے سامنے ہے۔ پوچھو، مشورہ کرو، آپس میں بات کرو، اکیلے کھڑے ہو کر غور کرو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن ہے؟ اتنا سچا آدمی، اتنا جو ہے وائز انسان، اتنا ٹرسٹ وردی پرسن، کیا اس کے اوپر جن ہے؟ ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں ہو مگر خبردار کرنے والا تم کو، وہ وارن کر رہا ہے تم کو، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما سألتکم، جو بھی میں نے مانگا ہے تم سے، من اجر، کوئی اجر، فہو لکم، تو وہ تمہارے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس توحید کی دعوت کے بدلے کوئی ریوارڈ مانگے، کوئی پیسہ مانگے گے، کوئی اجر مانگے؟ نو، اف یو ایکسپٹ دس، وہ تمہارے لیے ہی ریوارڈیبل ہے۔ ان اجریہ، نہیں میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر ہے۔ میں نے رسولوں کی سنت لی تھی، میرا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہو، اور وہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی کون کیا مانگ رہا ہے، کون کیا دے رہا ہے، کون کیا ریجیکٹ کر رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ گواہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق، ڈالتا ہے حق کو، یعنی یہ وحی ہے۔ یقذف میں جو ہے نا اسٹرائک کرنا، وار کرنا، اس کے معنی آتے ہیں، یہاں پر وحی اترتی ہے۔ علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا، یہاں پہ علام جو ہے بہت علم رکھنے والا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس کمپلیٹ علم ہے۔ مخلوق میں سے، اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں سے کوئی بھی علام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ علام
جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں، کیونکہ کمپلیٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. قل جاء، کہہ دیجئے آ گیا، الحق حق یعنی قرآن، وما یبدی اور نہیں پیدا کرتا، الباطل باطل، وما یعید اور نہ یادہ کرتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے آ گیا حق یعنی قرآن، اور نہیں پیدا کرتا. یہاں پہ یبدیو بدعا سے ہے، اور اس میں جو ہے فرسٹ ٹائم کریٹ کرنا، فرسٹ ٹائم کریشن آف انسان، فرسٹ ٹائم کریشن آف ورلڈ. تو فرسٹ ٹائم بگننگ سے وداؤٹ اینی اس کے جو ہے کریٹ کرنا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اکیلے کریٹر ہے. اور باطل یعنی معبود جو ہے، جو شریک ہے، وہ نہیں کر سکتے، نہ فرسٹ ٹائم کریٹ کر سکتے ہیں، نہ ریپروڈیوس ایک ہے سو چیز سے پھر سے جو ہے پیدا کر سکتے ہیں. جب فتح مکہ کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب بت توڑ دیے، اور یہی جو ہے پڑے تھے کیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے، اور باطل ہے ہی جو ہے مٹنے والا. قل کہہ دیجئے ان دللتو اگر میں بھٹک گیا یعنی گمراہ ہو گیا، فإنما تو بے شک ادلو میں بھٹکتا ہوں علی نفسی اپنی ذات پر. یعنی اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بھٹکتا ہے تو اس کی اپنا ہی تباہی ہوگی، کیونکہ اس کی اپنی ہی آخرت خراب ہوگی. وَإِنِ اور اگر میں ہدایت پاؤں، فَبِمَا یوحی الی ربی بس بوجہ اس کے جو وحی کی میری طرف میرے رب نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہدایت کا کریڈٹ بھی خود نہیں لے رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی اتاری، مجھے ہدایت دی، مجھے گائیڈ کیا، جس کی وجہ سے مجھے آج یہ ہدایت ملی ہے. انہو بے شک وہ سمیع سننے والا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، قریب ہے، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ یہاں پہ قریب ہے، یعنی سننے کے اعتبار سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بات بالکل آپ جب کرتے ہیں، جیسے قریب سے سنتے ہیں تو بالکل کلیئر ہوتی ہے نا آواز، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، تو ویسے اللہ تعالیٰ بہت قریب سے تم کو سن رہے ہیں. ایوری تھنگ از کلیئرلی اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں، اللہ تعالیٰ کے انفارمیشن میں، اللہ تعالیٰ کی نالج میں سب کچھ چیزیں ہیں. وَلَوْ تَرَى اور کاش تم دیکھتے، اِذْ فَزِعُوا جب وہ گھبرا جائیں گے، فَلَا فَوْتَ تو نہ بھاگ سکیں گے، وَأُخِذُوا اور پکڑ لیے جائیں گے، مِن مکان قریب کی جگہ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور کاش تم دیکھتے جب وہ گھبرا جائیں گے تو نہ بھاگ سکیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے. تو یہ کافر، منافقین، مشرک سب کو کہا جا رہا ہے کہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں بچ نہیں سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے، کہیں فرار نہیں ہو سکتے. نو اسکیپ. وقالو اور وہ کہیں گے آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، کس پر؟ قرآن پر، قیامت پر. وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ اور کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا، مم مکان بعید دور کی جگہ سے. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے قرآن پر اور قیامت پر، لیکن مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، قیامت قائم ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. تو وہاں اب یہاں دنیا میں ایمان بالغیب ہے، کیونکہ اب ہم کچھ دیکھے نہیں ہیں، لیکن وہاں پر سب کچھ سامنے آنے کے بعد جب ایمان لے کر آئیں گے تو اب کیا ہے، کہاں سے ان کے لیے پکڑنا دور کی جگہ سے. یعنی اب کوئی معافی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ جو پیس ہے وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ اور کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا، مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ دور کی جگہ سے، یعنی دنیا سے دور ہے، یہ دور کی جگہ ہے نا، دنیا سے دور. اب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے، وہاں پر ان کی توبہ، ان کا یہ ایکسیپٹنس، ان کا ایمان یہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر there is no chance. وقد کفروا به اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس کا من قبل اس سے پہلے، یعنی دنیا میں جب تھے، جب انکار کیا، اب ماننے سے کیا فائدہ. وَيَقْذِفُونَ اور وہ پھینکتے ہیں، یعنی اندازے سے باتیں کرنا ہے یہ، بالغیبی بن دیکھے، میں مکان بعید دور کی جگہ سے. وحیل بینہم اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان، وبین ما یشتہون اور اس کے درمیان جو خواہش کرتے ہیں. اب یعنی سزا سے نجات کی خواہش کرتے ہیں وہاں پہ آخرت میں، جنت میں داخلے کی خواہش کرتے ہیں. کما فعل باشیاعہم جیسے کیا گیا ان کے ہم جنسوں کو. یہاں پہ اشیاعہم شیعہ سے ہے، یعنی گروپ، ہم جنسوں کو یعنی گروپ، پارٹی، فرقہ، ان جیسے لوگ.
ساتھ یعنی یوزلی جو سملر ٹائپ کے پیپل ہوتے ہیں وہ ایک گروپ میں ہوتے ہیں نا, تو ان کے جیسے لوگ, ان کے گروپ کے لوگ, ان کی پارٹی والے, ایسے کہا جا رہا ہے. تو وہ خواہش کرتے ہیں جیسے کہ کیا گیا ان کے ہم جنسوں کو من قبل, اس سے پہلے, انہم کانوا فی شک مریب, بے شک وہ تھے شک میں بے چین کرنے والے. یعنی یہاں پر دنیا میں وہ جو ہے شک کرتے تھے, قیامت کے اوپر نہیں یقین کرتے تھے, اللہ کے ایک اکیلے ہونے پر یقین نہیں کرتے تھے. تو اب ان کو, ان کے جیسے لوگوں کو نہ توبہ قبول ہوگی نہ ان کا ایمان قبول ہوگا, کیونکہ آخرت میں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو یہ دنیا میں ہی بیسیکلی یہ لاسٹ چیز کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اب جب تک تم ہو, یہیں پر تمہارے عمل قبول ہوں گے, یہیں پر تمہارا ایمان قبول ہوگا, یہیں پر تمہاری توبہ قبول ہوگی. بعد میں سوائے ریگریٹ کرنے کے کچھ نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو موت تک ایمان پر رکھے, ہدایت پر رکھے, اللہ کی رضامندی والی زندگی ہم گزارے, آمین. سورہ فاطر اب انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. سورہ فاطر میں 45 آیات ہے اور 5 رکوع ہے. ترتیب کے اعتبار سے 35 صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 43 صورت ہے. فاطر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فاطر کا معنی جو ہے اٹ از ان کریشن کے معنی ہی ہوتے ہیں, پیدا کرنا. لیکن جیسے ہم لوگ پچھلی صورت میں بھی لیے تھے, بدی کے معنی آتے ہیں, یعنی فرسٹ ٹائم کریشن ہم لیے تھے. بدی کے معنی آتے ہیں کوئی چیز ایگزسٹنس میں ہی نہیں تھی, وجود میں ہی نہیں تھی, اوریجنیٹ کیے, getting something یا creating something یا making something which was not into existence, اس میں بدی کے معنی آتے ہیں. پھر خالق کے معنی بھی آتے ہیں, تو اس میں نا کوئی میٹر ہے, کوئی مٹیریل ہے, اس سے پھر کریٹ کرنا, اس کے معنی خالق میں آتے ہیں. پھر اس میں باری یہ بھی آتے ہیں, تو بری کرنا, کرنے والا, بنانے میں جو چیز کی ضرورت نہیں ہے اس سے اس کو بری کرنا, فری کرنا, جو یعنی جو چیز کی ضرورت نہیں ہے, جو چیز جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ویسٹ ہے یا جس کی وہی نہیں ہے, اب کوئی نیڈ ہی نہیں ہے, اس سے ہٹا کر ایک اچھی چیز کریٹ کرنا, یہ چیز جو ہے باری کے معنی آتے ہیں. مصور یعنی فائنل شیپ دینا, فائنل شکل دینا, اس کے معنی آتے ہیں. اسی طرح کریشن میں فطرت اور فاطر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بنی ہوئی چیز میں یعنی آلریڈی کوئی چیز کریٹڈ ہے اس کو فطرت دینا. اس میں فاطر فطرہ سے ہے, تو اس میں انیشیٹ کرنا. فاطر پھاڑنے اور چیرنے کے معنی بھی آتے ہیں, اور خاص طور سے فطرت عطا کرنا یعنی کوئی قانون دینا. جیسا سورج کی فطرت کیا ہے؟ برننگ اینڈ گیونگ ہیٹ, یہ سورج کی فطرت ہے, تو یہ فطرت عطا کرنا آتا ہے. اور سورہ روم آیت نمبر 30 میں دین کو بھی فطرت کہا گیا ہے, یعنی دین ایک لا ہے, ایک فطرت میں انسان کے ہے کہ ہی like tries to find out his creator and tries to get peace by جو ہے submitting himself to creator, یہ ایک فطرت میں جو ہے دین ہے. اب آئرن لوہا لے, اس کی بھی ایک فطرت ہے اور اس سے ہی پرپس آتا ہے. فطرت میں جو چیز ہوتی ہے اس سے پرپس آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس یعنی یہ الگ الگ ورڈز کریشن کے لیے آتے ہیں, لیکن سب میں معنی میں تھوڑے تھوڑے ڈفرینسز ہوتے ہیں. جیسے بدی نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس, خالق مٹیریل سے کوئی چیز کا کریشن, فاطر فطرت عطا کرنا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے ڈفرینٹ ورڈز کریشن کے لیے آتے ہیں, جس میں فاطر جو ہے یہاں پر آیا ہے. اب یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے. تو تمام حمد, تمام شکر, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. فاطر السماوات والارض, جس نے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو. یہاں پہ فاطر میں پیدا کرنے میں کیا ہے؟ فطرت عطا کی, کچھ کوالٹیز عطا کیے, ٹھیک ہے. اور وہ کوالٹیز پرپس آف کریشن کے لیے وہاں پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آسمان اور زمین کو ایک فطرت دی ہے. جاعل الملائکتی, بنانے والا ہے فرشتوں کو, رسولا, پیغمبر. اب یہ رسول جو ہے یہاں پر فرشتوں کو یعنی فرشتے میسیجز دیتے ہیں,
فرشتوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، جس میں ایک کام کیا ہے، میسج دینا ہے، اور اس میں خاص طور سے جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا کہ انبیاء اکرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے، اللہ تعالیٰ کا میسج لے کر آتے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ زمین اور آسمان کے دوسرے کاموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا میسج، اللہ تعالیٰ کا حکم، یہ ساری چیزیں جو ہے اپارٹ فرام وہی یہ فرشتے کام کرتے ہیں. یہاں پہ رسول یعنی میسج دینے والا، میسج پہنچانے والا ہے. پھر اولی اجنحۃ، پروں والے، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، پروں والے ہوتے ہیں. مثنا، دو دو، و ثلاثہ، اور تین تین، و رباع، اور چار چار. اب یہ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. کیا ان کے پر پرندوں جیسے ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. کچھ فرشتوں کو جو ہے دو دو پر ہے، کچھ کو تین تین ہے، کچھ کو چار چار ہے. یزید فی الخلق، اضافہ کرتا ہے پیدائش میں، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، جسے چاہے وہ اور زیادہ بھی پر دے سکتا ہے. پر یعنی ونگز. اور جبرائیل علیہ السلام کو کیسا ہے، کتنے ونگز ہیں، وی آل نو 600 ونگز جبرائیل علیہ السلام کو ہے. اور اس کے علاوہ پر اضافہ کرتا ہے پیدائش میں جو وہ چاہے. اس کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ فرشتوں کو چاہے تو دو دو، چار چار، دو دو، تین تین، چار چار پر دے، یا پھر اور بھی زیادہ، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہے وہ بھی دے. یا ایک اور معنی یہ بھی آ سکتا ہے کہ جتنے چاہے ورائٹی آف کریشنز اللہ تعالیٰ بنائے، جیسے فرشتے ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ اپنی ورائٹی آف کریشنز بنائے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرے، انسانوں کو پیدا کرے، اور بھی کریشنز کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں. ما یفتح اللہ، جو کھولتا ہے اللہ تعالیٰ، للناسی، لوگوں کے لیے، من رحمت، کوئی رحمت. اب یہاں پر کھولتا ہے رحمت سے جو ہے کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو انبیاء اکرام کے پاس آئی. اس کے علاوہ پہ بارش یا اور کوئی بھی رحمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. فلا ممسک لہا، تو نہیں روکنے والا اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے جو رحمتیں کھولتا ہے، اس میں روحانی رحمتیں بھی ہو سکتی ہے، علم ہے، نالج ہے، پیس ہے، وحی ہے، بارش ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں انسان کے اوپر کھولتا ہے، کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. وما، اور جو یمسکا، وہ روکتا ہے، فلا مرسلہ، تو نہیں کوئی بھیجنے والا، لہو، اس کو، من بعدہ، اس کے بعد. اگر اللہ تعالیٰ کوئی رحمت کو روک لے تو کیا اس کو کوئی پرووائڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ زبردست ہے، الحکیم، و حکمت والا ہے. تو بہت زبردست ہے، سب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحمت برسانا چاہے، کسی بھی شکل میں، مٹیریلسٹک شکل میں، اسپرچول شکل میں، روحانی شکل میں، کوئی روک نہیں سکتا ہے. کوئی اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو پھر اس کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے. ہمیشہ جو ہے انسان روتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے ایسا نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. لک ایٹ یور سیلف. سانس رک جائے تو ویئر ول یو بی، ایک انگلی کٹ جائے واٹ ول ہیپن. کتنی نعمتیں ہیں. اگر اب اپنی طرف جہاں بیٹھے ہوئے وہاں سے تھوڑا سا آنکھ گھما کر دیکھیں، رائٹ فرام یور ہینڈ، ہاتھ میں کیا کیا، ہاتھ اٹ سیلف نعمت ہے. ہاتھ کی انگلیاں دیکھیے، ناخن دیکھیے، بک دیکھیے، جو ڈیوائس پر آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں وہ دیکھیے، جہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھیے، جہاں لیٹے ہوئے دیکھیے، اپنا کھانا پینا، سونا، بستر، چیئر، ٹیبل، چھت، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. حل من خالق، کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوائے، اللہ کے سوائے کوئی کیا پیدا کرنے والے؟ نو. یرزقکم، جو رزق دیتا ہے تم کو، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے. آسمان سے بارش ہوتی ہے تبھی تو زمین سے اگتا ہے نا. اور یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے روکا ہے؟ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، غیر مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، انسانوں کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. تو وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اکیلا الہ ہے جو ہم سب کو یہ سب پرووائڈ کرتا ہے. فَأَنَّا، تو کہاں سے تُؤْفَكُونَ، تم پھیرے جاتے ہو. جب اللہ تعالیٰ پرووائڈ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دیے ہیں، رحمت جو ہے برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، یعنی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقد، تو تحقیق، کذبت، جھٹلائے گئے، رسل، کئی رسول، من قبلک، تجھ سے پہلے، وَإِلَى
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کا، آنکھیں آنے کا۔ فلا تغرنکم، تو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ آج تم دنیا کی زندگی میں ہو، اچھی صحت ہے، اچھا کام ہے، مال ہے، گھر ہے، کارز ہے، بزنس ہے، بچے ہے، عیش ہے، آرام ہے، ان سب میں پڑھ کر تم اپنی آخرت کو مت بھولو، اور یہ مت بھولو کہ یہ ساری چیزیں، یہ دنیا، یہ زندگی تمہاری ٹیمپرری ہے۔ ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو، باللہ، اللہ کے معاملے میں، الغرور، دھوکے باز۔ یہاں پہ غرور دھوکے باز کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو شیطان ایک دھوکہ دے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی وجود، اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی ایک ہونا، اللہ تعالیٰ عزیز ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارا خالق، مالک اور ایک اکیلا عبادت کا حقدار ہونا، اس کے بارے میں دھوکے میں ڈالے گا۔ اب اگر اس سے بچ جائیں گے تو پھر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا کریٹر مان لیں گے تو پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور ہستیوں کو شریک کروانے کی کوشش کرے گا، جیسے فرشتوں کو، جنوں کو، اولیاء کو، جو مر گئے اہل قبور کو، یہ ساری چیزوں سے تمہیں کیا کرے گا؟ اٹیچ کرنا شروع کرے گا، امیدیں دلانا شروع کرے گا اور دھوکے میں ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد اور کیا کرے گا؟ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے تم گناہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ایسا کرو، بری زندگی کرو، پھر توبہ کرنے سے جو ہے تم کو بھلوا دے گا اور دھوکے میں ڈالے گا۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، وہ تمہاری نیتیں خراب کر دے گا، تم کو جو ہے نا کبھی کبھی دین اٹ سیلف میں جو ہے آپ دیکھیے تفرقہ بازی ہو جاتی ہے، لوگ دین کو لے کر لڑتے ہیں، لوگ دین کے ریچولز میں ایسنس کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو بھول جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں الجھا کر دھوکے میں جو ہے کیا ڈالتا ہے۔ یعنی ایک دھوکہ شیطان کا یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہے، پرہیزگار ہے، صحیح راستے پر ہے، لیکن اندر دل میں کینہ، کپٹ، جھوٹ، لوگوں سے بری بات، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، لوگوں سے برا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں ڈال کر ہماری جو ہے رشتے کاٹنا، یہ ساری چیزیں ڈال کر کیا کرتا ہے شیطان؟ دھوکے میں ایک تمہارے اعمال غارت کرتا ہے اور آخرت خراب کرتا ہے۔ تو شیطان سے ہمیشہ بچو، ان الشیطان، کیونکہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو، دشمن ہے، فاتخذوہ، تو بناؤ اس کو عدو، دشمن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹ ہم لائک enemy, but what did we do? We made him best friend، کیونکہ اس کی بات ہم کبھی ٹالتے ہی نہیں، یوں وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں کا تماشا بتاؤ، فلاں ایسا کرو، فلاں، فوری وی ٹیک ایکشن آن دیٹ۔ بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ رہے کہ ہی از یور enemy, treat him like an enemy۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دشمن کو پہچاننے کی صلاحیت عطا کرے، اور اس کے جو دھوکے ہے، اس کے جو چال ہے، اس سے بچنے کی ہم کو صلاحیت دے۔ انما یدعو، بے شک وہ بلاتا ہے، حزبہ، اپنے جتھے کو، لیکونو، تاکہ وہ ہو جائے، من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ اکیلا کام نہیں کرتا ہے، لیکن ہمارے اوپر اپنے ٹروپس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت، یا پھر انٹینس، سخت عذاب ہے، کس کا؟ کفر کرنے والوں کا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے۔ اگین پھر بار بار یہ پوائنٹ کی طرف میں آپ کی توجہ دلواتی ہوں کہ مشرکین کے لیے مغفرت نہیں ہے، کافرین کے لیے مغفرت نہیں ہے، منافقین کے لیے مغفرت نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان لانے والے اور اچھے عمل کرنے والے، جو نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، یا پھر ایسی چیزوں میں جو غلطیاں ہو جاتی ہے تو پھر عمل کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے۔ کچھ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ایمان سے ہی جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، تو جب جو ہے پھر کیا ہے، تو جو بھی کمی کوتاہیاں گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے مغفرت ہے، اور مغفرت میں گناہوں سے بچنا بھی آتا ہے، گناہوں کو چھپانا بھی آتا ہے۔ وہ اجر کبیر، اور اجر ہے بڑا، اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دے۔ افمن، کیا بھلا، جو زینا، خوبصورت بنا دیا گیا، لہو، اس کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، فرآہ، تو وہ سمجھتا ہے اس کو، حسنا، اچھا۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے جو تم نیکی سمجھ کر کرتے ہو تو وہ اچھا ہے، تمہارا برا عمل اچھا ہے؟
تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، بس نہ جائے تیرا نفس علیہم ان پر حسرتیں کر کے، یعنی ریگریٹس. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کا کام ہدایت دینا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کسی کو توحید کی طرف، دین کی دعوت دیتے تھے، تو پھر وہ جب نہیں مانتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے تھے. تو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک دین کی طرف بلانے والے رسول، دائی، مبلغ کا یہ ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہ کرنا وہ بھی ڈیفینیٹلی. انسان جب چوز کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کا وہ ہو جاتا ہے، مستحق ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام آپ نے کر دیا، تو آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہو. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یعنی جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، یا دین کے اگینسٹ کچھ کام کر رہے ہیں، یا آپ کے کام میں رکاوٹ لا رہے ہیں، یا آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز. آپ ان کے اوپر جو ہے ریگریٹ مت کریے، آپ ان کے اوپر غمگین مت ہوئیے. ایوری تھنگ جسٹ لیو اٹ ٹو اللہ. یو ڈو یور ورک. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یو ڈو یور ورک اینڈ لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. واللہ الذی، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے. اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ کیا ہے؟ ارسل الریاح، جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتثیر، تو وہ اٹھاتی ہے، سحابن، بادل. اب آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے بادل، اگر اسپیشلی آپ لوگ جو ہے نا فلائٹ سے سفر کیے ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیسے بڑے بڑے ہیوج ماؤنٹینس والیوم کے جو بادل ہوتے ہیں وہ کیسے ہوائیں اٹھاتی ہے، اور کیسے بنتے کیسے وہ بادل. اتنے سمندروں سے، پانی سے ایواپریٹ ہوتا ہے، پھر جا کے وہ بادل بنتے ہیں. فسقنا ہو، تو لے جاتے ہیں ہم اس کو، کس کو؟ یہ بادلوں کو چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ لے کر جاتے ہیں الی بلد میت، مردہ زمین کی طرف. یعنی یہاں پر مردہ سے مراد بنجر، ڈرائی زمین کی طرف وہ بادل جاتے ہیں. فاحیینا، پھر زندہ کرتے ہیں ہم، بہ الارض، اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتھا، اس کی موت کے بعد. یعنی جب بارش ہوتی ہے بالکل ڈرائی بنجر ہوتی ہے، اس کے اوپر بارش ہونے کے بعد گرینری اگتی ہے، نباتات اگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جانور، جاندار، کیڑے، پرندے، ورمز سے لے کر ایوری تھنگ کمز دیر. کذالک النشور، اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھنا. یعنی جیسے مردہ زمین دوبارہ گرین ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اور یہ کیسے ہوگا؟ ایک ٹیل بون کاکیٹس، اس پہ جو ہے دیٹ ول ایکٹ لائک اے سیڈ، پھر اسی سے پورا جسم ہوگا دیٹ ڈزنٹ ڈیکمپوز. ہم پہلے لے چکے. من کانا یریدو، جو کوئی ہے چاہتا، العزت فللہ، عزت تو اللہ کے لیے ہے. العزت جمیعا، عزت ساری کی ساری. اب ساری کی ساری عزت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جو انسان کرتا ہے میں جو ڈنگے مارتا ہے، تو انسان ایک تو ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر عزت جو انسان کو ملتی ہے تو عز من تشاء تو ذل من تشاء. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دینے والا عزت بھی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ رسوا وہ کر دے تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس میں ہی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے عزت کی وجہ سے دین نہیں ایکسیپٹ کرتے، یا دین کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور خاص طور سے مشرکین جو ہے وہ اپنے باپ دادا، اپنی عزت، اس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو ایکسیپٹ نہیں کیے تھے. تو اگر تم عزت کر رہے ہو تو فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلمۃ الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات. والعمل الصالح، اور نیک عمل، یرفعہ، اوپر چڑھاتا ہے اس کو. تو یہاں پر کلمت طیبہ، یعنی ایک ہی کلمت طیبہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سٹیٹس، اللہ تعالیٰ ایک سپریم اتھارٹی ہے. تو ایکسپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز دا سپریم اتھارٹی. ٹھیک ہے، کلمت طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو فرسٹ از ایکسپٹ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز دا سپریم اتھارٹی. سیکنڈ پارٹ از محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جیسی
زندگی گزاری ہے ویسی زندگی ہم کو گزارنا ہے. تو یہ جو ہمارا مسلمان ہوتے ہیں الیہ یصعد اسی کی طرف چڑھتے ہیں الکلمۃ الطیب کلمہ طیب. کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو سپریم اتھارٹی ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا گائیڈ مانتے ہوئے ان کی گائیڈنس میں اپنی زندگی گزارنا. یہ انسان کا کمٹمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے. یہ ایک بات ہوئی. اس کے علاوہ جو ذکر ہے، جو توحید کا اقرار ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا کمٹمنٹ، ہمارا اقرار اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. کلمۃ الطیبہ کے علاوہ پر اور کیا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے؟ ہمارے اعمال. ٹھیک ہے، ہمارے اعمال جو ہم کلمۃ الطیبہ کی تصدیق میں، اس کے جو ہے پروف میں جو عمل کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے، ایک بہترین آخرت بنانے کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ جاتے ہیں، پریزنٹ ہوتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یمکرون، جو چال بازیاں کرتے ہیں، یعنی جو پلانز کرتے ہیں، السیئات، برے. اب آپ دیکھیں برے پلانز کہاں کہاں نہیں ہوتے ہیں. برے پلانز آپ دیکھیں جھوٹ کا، چوری کا، غیبت کا، زنا کا، لوگوں کو دھوکے دینے کا، فائنینشیل جو ہے کسی کے اوپر حملہ کرنا، کسی کا پیسہ ہڑپ لینا، اور اگر دیکھیں تو ان کے بیچ میں پھوٹ ڈال دینا، میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ڈال دینا، کیا کیا نہیں ہوتے ہیں. اور افسوس جو ہے دینی محفلوں میں بھی وہ ہوتا ہے. لائک ایک ایسا میں وہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ہم کو دین دیا ہے، اور سب سے پہلے پاکیزگی دل کی ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہوتی. ایون دین کے محفلوں میں فلاں گرو ایسا، فلاں یہ ویسا، فلاں کو تو ایسا کر دیں گے، فلاں کو تو کمیٹی سے نکال دیں گے، اور فلاں تو ایسی نہیں ہے، فلاں تو جہنم میں، فلاں کو یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پردے کے پیچھے کئی غلط کام اور کئی ایسے پلانز، کئی ایسے چال بازیاں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو چال بازیاں کرتے ہیں بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت، انٹینس پنشمنٹ ہے. وہ مکر اولئک، اور مکر ان لوگوں کا، ہوا یبور، وہ غارت ہونے والا ہے. یعنی وہ پلان تو غارت ہونے والا ہی ہے، جو اب بری نیت سے مسلمانوں کو یا دین کو یا کسی بھی طرح کو جو ہے طرح سے جو ہے ایک ہماری کمیونٹی، ہماری سوسائٹی، انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہے. اور ایک سب سے بڑا پلان تھا جو ہجرت کے ٹائم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ قتل کا پلان وہ لوگ بنائے تھے، اور کیسے وہ پلان فیل ہوا یہ ہم سب بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے. اب آدم علیہ السلام کو کس طرح مٹی سے پیدا کیا ہم سب جانتے ہیں، اور مٹی سے ہی غذا نکلتی ہے جس سے ہمارا نیوٹریشن ہم کو ملتا ہے. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ماں باپ کا نطفہ جس میں جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے. پھر ثم جعلکم ازواجا، پھر بنایا تم کو جوڑے، یعنی میل اور فیمیل. کتنا فرق ہوتا ہے دونوں کے اسٹرکچر میں، دونوں کے فطرت میں. ایک ہی ماں باپ سے، ایک ہی ماں کی پیٹ سے نکلتے ہیں. وما تحمل، اور نہیں اٹھاتے، من انثى، کوئی مادہ یعنی فیمیل، ولا تدع، اور نہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. یعنی کنسیپشن سے ڈیلیوری تک ماں کے علم میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے، کیسے گرو ہو رہا ہے، اس کا نصیب کیسا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کب اینڈ ہوگا، کب زندگی گزارے گا، کیسی زندگی گزارے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. وما يعمر، اور نہیں عمر دیا جاتا، من معمر، کوئی عمر دیے جانے والا، ولا ينقص، اور نہیں کمی کی جاتی، من عمرہ، اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں. یعنی everything is written in لوح محفوظ. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی ہر ایک کی عمر، ہر ایک کے بارے میں ایک جگہ ڈاکیومنٹ کرنا اللہ کے لیے لوح محفوظ میں کوئی جو ہے مشکل بات نہیں ہے. وما یستوی البحران، اور نہیں برابر ہو سکتے دو سمندر. ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات، پیاس بجھانے والا، سائغ، خوشگوار، شرابہ، پینا اس کا، وھذا ملح، اور یہ کھاری ہے، اجاج، نہایت تلخ، یعنی کڑوا کھارا پانی جو ہے.
بڑے بڑے ریورز جب سمندر میں داخل ہوتے ہیں 70-80 مائلز تک کھارے پانی میں مکس نہیں ہوتی، دونوں میں ایک برزخ، ایک رکاوٹ ہوتی ہے سرفیس ٹینشن کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کا سفر کبھی بھی نہیں کیے تھے، ان کو اس چیز کو کبھی نہ وٹنس کیے، نہ کبھی دیکھے، نہ کبھی ٹیسٹ کیے. دس آلسو پرووز کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو از دا کریٹر آف دا ورلڈ، اس کی طرف سے یہ کتاب ہم کو ملی ہے. وَمِن کُلِّ، اور ہر ایک سے، تأکلون، تم کھاتے ہو، لحمًا قریًّا، گوشت تر و تازہ، یعنی فش، پرانس، کریبز اور پورے سی جو اینیملز کو ہم کھاتے ہیں. تستخرجون، اور تم نکال لیتے ہو، حلیتاً، زیورات، تلبسونہا، تم پہنتے ہو ان کو، پرلز پہنتے ہیں ہم، وترى الفلک، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، فیہ، اس میں، مواخرہ، پھاڑنے والی ہے، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، ولعلکم، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو. یہاں پہ دیکھیے آپ کس طرح کشتیاں چلتی ہے. وی ہیو آل اسٹڈیڈ پرنسپل آف آرکمڈیز ان جو ہے اسکول، تو یہ پرنسپل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ڈسکورڈ بائی آرکمڈیز. تو کس طرح سامان بھر بھر کے کشتیاں جو ہے جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اتنا ہیوی سامان نہ فلائٹس میں جا سکتا ہے، نہ کسی اور چیز میں، صرف اور صرف کشتیاں کیری کر سکتی ہے. یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. داخل یعنی سلولی جو چینج آتا ہے دن سے رات، رات سے دن. وسخر، اور اس نے مسخر کیا ہے، الشمس والقمر، سورج اور چاند کو. اب سورج اور چاند یہ بھی ہماری خدمت کے لیے ہے. کس طرح جو ہے سورج ایک ڈے اینڈ نائٹ کا وہ ہے، سورج از گیونگ از ہیٹ، سورج کی وجہ سے ایواپریشن، سورج کی وجہ سے فوٹوسنتھسس، اور چاند اس کی وجہ سے ٹائڈز، اس کا گریویٹیشنل پل از آلسو ریکوائرڈ فار دا ارتھ ٹو بی آن اٹس پلیس. پھر چاند ہمارے لیے کیلنڈر بھی ہے، اور بیوقوف انسان کیا کرتا ہے، اسی سورج اور چاند کی پوجا کرتا ہے، اسی سورج اور چاند کی عبادت کرتا ہے، جبکہ یہ سورج اور چاند ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا ہے، رکھا ہے. کل یجری، سب کے سب چل رہے ہیں، لاجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، یعنی سب اپنے اپنے آربٹس میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں گھومیں گے، ایک فکس ٹائم تک ہے، قیامت آنے تک. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ سب جو انتظام کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے. ربکم، رب تمہارا، لہ الملک، اس کے لیے ہے بادشاہت. تو تم دوسرے کے سامنے کیوں جھکتے ہو، اس کے لیے ہے بادشاہت. والذین تدعون، اور وہ ہستیاں تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوائے، ما یملکون، نہیں مالک ہو سکتی، من قطمیر، کھجور کے چھلکے میں سے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا ایک چھلکا آتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں. تو اس پر بھی، اتنی کھجور کی گٹھلی کا جو چھلکا ہے، اس کے اوپر بھی کسی کا کنٹرول ہے، کسی کا اقتدار نہیں ہے. تو تم اللہ کے سوائے کسی اور کے سامنے کیوں جھکتے ہو. ان تدعوہم، اگر تم پکارتے ہو ان کو، لا یسمعوا دعاءکم، نہیں وہ سنتے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن لے، مستجابوا، نہیں وہ جواب دے سکتے، لکم، تم کو، یعنی اگر تم دعا کرو تو جواب نہیں دے سکتے، مطلب قبول بھی نہیں کر سکتے ہیں. ویوم القیامتی، اور جس دن، اور دن قیامت کے، یکفرون، وہ انکار کر دیں گے، بشرکی کم، تمہارے شرک کا. اب مطلب یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ولا ینبئک، اور نہیں خبر دے سکتا تجھ کو، مثل خبیر، مانند خبر رکھنے والے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ تو کچھ نہ خبر رکھتے، نہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اقتدار رکھتے، نہ تم جو بلاتے ہو تو جو تم دعا کرتے ہو وہ سنتے ہیں، نہ اگر وہ سن لے تو تمہاری دعا کو قبول کر سکتے ہیں. تو پھر کیوں تم ان سے مانگتے ہو، کیوں تم یہ شرک کرتے ہو، کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں. تو بیسیکلی دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، دعا قبول کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ساری چیزوں کا اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو عبادت کا حقدار صرف اور صرف ایک اکیلے واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا مرنے تک رکھے، اور توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت آئے، آمین. یا ایھا الناس، اے لوگوں میں تمام لوگ، all human beings، انتم الفقراء، تم محتاج ہو، اللہ، اللہ کی طرف. یعنی کتنا بھی بڑے سے بڑا کہیں کا پریسیڈنٹ ہو، دا ریچسٹ مین ہو آف دا ورلڈ، یا کوئی بھی ہو، تم اللہ کے سامنے محتاج ہو.
اللہ نے اگر دے دیا تو تم کو مل گیا، اللہ تعالیٰ نے تم سے روک لیا تو پھر تمہیں کچھ نہیں مل سکتا ہے. واللہ هو الغنی، اور اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے. غنی، بے نیاز، اینڈ ہی جس طرح آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ از انڈیپینڈنٹ آف اینی بڈی، ہی ڈزنٹ نیڈ اینی ون. الحمید، تعریف والا ہے. تم تعریف کرو یا نہ کرو وہ خود سے خود تعریف والا ہے. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تم کو، ویأتی، اور لے آئے، خلق جدید، ایک نئی مخلوق. وما ذالک، اور نہیں یہ، علی اللہ، اللہ پر بھی عزیز، دشوار، یعنی یہ اللہ کے لیے بالکل مشکل بات نہیں کہ تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے کر آئے. ولا، اور نہ، تزیرو، بوجھ اٹھائے گا، یعنی گناہوں کا بوجھ، وازرتن، بوجھ اٹھانے والا، وزرت اخرى، بوجھ کسی دوسرے کا، یعنی جو کرے گا وہی بھرے گا، کوئی اور تمہارا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. وَإِن تَدْعُوا، اور اگر پکارے گا، مثقلۃ، بوجھ سے، لدا ہوا، الی حملها، اس کے اٹھانے کی طرف، لا یحمل، نہ اٹھایا جائے گا، منہ، اس سے، شیء، کچھ بھی، ولو کھانا، اور اگر چاہے ہو، ذا قربا، قرابت دار، یعنی اگر اپنا بوجھ جو گناہوں کا ہے اسے اٹھانے کے لیے کسی کو بلاؤ گے، ایون تمہارے رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ اولاد، کوئی نہیں وہاں ہیلپ کر سکتا. انما، بے شک، تنذر الذین، تم خبردار کر سکتے ہو ان لوگوں کو، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، غائبانہ طور پر، واقاموا الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک تم صرف خبردار کن لوگوں کو کر سکتے ہیں، جو رب سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے، اور نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ نماز وہی قائم کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہو. ومن تزکا، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی، فإنما، تو بے شک، یتزکا، وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے، لنفسہ، اپنی ذات کے لیے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کیا کوئی اور طرف جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں. یہاں پر جو پاکیزگی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. ومن تزکا، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی، فإنما، تو بے شک، یتزکا لنفسہ، وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ. یہاں پہ پاکیزگی یا زکا تزکیہ سے ہے. تزکیہ یعنی اندر کی، نفس کی جو پاکی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے ظاہری پاکی، وضو، طہارت، یہ سب تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بہت بڑا حصہ اندر کی پاکیزگی، دل کو بغض، کینہ، کپٹ، شر، بری بات، حسد، ججمنٹل ہونا، کسی کے بارے میں کچھ بھی گمان کرنا، یہ ساری چیزوں سے جو ہے پاک نہیں ہوتا. تو اس کی پاکی بھی بہت ضروری ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کوئی اور طرف نہیں جا سکتے. اور تمہارے دل میں اور نفس میں کیا ہے اس کی بھی جواب دہی ہوگی. وما، اور نہیں، يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا. تو اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، اس کی چال میں، اس کی پرفارمنس میں، اس کی ایکشن میں، اس کے ڈے ٹو ڈے لائف کے ایکٹیویٹیز میں، دونوں نہیں ہو سکتے نا. سملرلی ہدایت پانے والا اور گمراہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات، اور نہ اندھیرے، ولا النور، اور نہ روشنی اور لائٹ، اندھیرے دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ کی تپش. وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، اور نہیں برابر ہو سکتا زندہ اور نہ مردہ. جیسے ایمان لانے والے زندہ ہے اور ایمان نہیں لانے والے مردہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسمع، سنواتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی اب ہم یہ سن رہے ہیں، آپ تک یہ لیکچر پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم قرآن سن رہے ہیں، ہدایت سن رہے ہیں، اچھی بات سن رہے ہیں، اور وہ ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے عمل میں اتر رہی ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. وما انت یسمع، اور نہیں تو سنوانے والا، من فی القبور، ان کو جو قبروں میں ہیں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مردے نہیں سنتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یو، انتا سنگولر ہے، یو، اور آپ نہیں سنوا سکتے جو خبروں میں ہے. یعنی خبر میں جو لوگ ہیں ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. تو ہم اور آپ کیا پہنچائیں گے؟ نہ بات پہنچا سکتے ہیں، نہ دعا پہنچا سکتے ہیں، نہ ریکویسٹ پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنی سفارش کی وہ پہنچا سکتے، کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے. اور ایک اور بات یہاں پہ محاورتاً بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جو ہے خبروں میں ہیں وہ نہیں سن سکتے نا. تو کافر، منافق، مشرک، یہ سارے لوگ جو ہے ایسے ہیں جیسے مردہ لوگ ہیں.
تو جیسے مردہ لوگ نہیں سن سکتے ہماری بات، تو ویسے ہی کافر مشرک منافق ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، چاہے ہم جتنی ہدایت کی بات، قرآن کی بات، اللہ تعالیٰ کی بات کہہ لو، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو اٹ. بلکہ ایک محاورتاً بھی کہا جا رہا ہے ان انت الا نذیر، نہیں تو مگر خبردار کرنے والا. انا ارسلنا کا بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو بالحق حق کے ساتھ بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والا بنا کر. وَإِن مِّن أُمَّةٍ اور نہیں کوئی بھی امت الا خلا مگر گزرا ہے فیہا نذیر اس میں خبردار کرنے والا، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خبردار کرنے والے نبی آئے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقد کذب تو تحقیق جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی یا رسول نہیں ہے جو جھٹلائے گئے، لیکن آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء اور رسول کو جھٹلایا گیا. جاءتہم رسلہم آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، وبالزبر اور ساتھ صحیفوں کے، وبالکتاب المنیر اور ساتھ روشن کتاب کے. ثم اخذت الذین پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا. فکیف کان نکیر تو کس طرح ہوا میرا عذاب. یہ بہت ہی سمپل آیتیں ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، so I'm not giving explanation. علم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل اتارا من السمائی آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالے ہم نے بھی ساتھ اس کے ثمرات پھل، ثمرات ثمرہ کا جو ہے وہ ہے پلورل ہے، ایڈیبل پارٹ آف اے پلانٹ، مختلفاً مختلف ہے، الوانوہا رنگ ان کے، یعنی الگ الگ ہے. اگر آپ آم دیکھیں، جام دیکھیں، ہر ایک مرچ دیکھیں، ہر ایک کا الگ الگ کلر ہے. ومن الجبالی اور پہاڑوں میں سے جددن دھاریاں ہیں، بیدن سفید، یعنی کیسے الگ الگ ہے آپ دیکھیے، ڈارک، کبھی ریڈ، کبھی براؤن، کبھی الگ الگ اس کے جو ہے وہ ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی کلرز ہوتے ہیں. وحمر اور سرخ، مختلف مختلف ہے، الوانها رنگ ان کے، وغرابی بو اور سیاہ، سودن کالے، یعنی ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلر کے جو ہے ماؤنٹین میں بھی کیا ہوتے ہیں، الگ الگ کلرز ہوتے ہیں سینڈ کے، وہ یا پھر ان کے الگ الگ ان کی مٹی کے جو کلرز ہوتے ہیں، دھاریاں ہوتے ہیں، وہ سب الگ ہوتے ہیں. وہ من الناسی اور لوگوں میں سے، وہ دوابی اور جانوروں میں سے، والانعامی اور مویشیوں میں سے، مختلف مختلف ہے، الوانہ رنگ ان کے، کذالک اسی طرح، یعنی اسی طرح آپ دیکھیے ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلرز کے کیا ہے، مویشیاں بھی ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی ہے. انما یخشی اللہ بے شک ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، العلماء علماء، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کیا کریں گے، ڈریں گے. جیسے اگر آپ کا کوئی باس ہو یا آپ کا کوئی ہیڈ ہو، اس کے اقتدار کتنا ہے، اس کے پاورز کتنے ہیں، جب ہم یہ جانیں گے تو باس کا جتنا مطلب وہ ہے پاورز ہے، جیسے باس کی وجہ سے انکریمنٹ ہو سکتا ہے، باس کی وجہ سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے، باس کی وجہ سے ٹرمینیشن ہو سکتا ہے، تو پھر وہ باس کی سے ڈرنا اور زیادہ ہوتا ہے نا. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا جتنا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل ہے، کتنے گریٹ ہے، کتنے عزیز ہے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اتنا علم رکھنے والے ڈریں گے. ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کبھی بھی جو ہے تم کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن غفور بھی ہے، بہت بخشنے والے ہیں. علم وہی فائدہ مند ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرے، اور ایکچولی ٹرو عالم وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. اور علم اللہ تعالیٰ کے علم کے علاوہ پہ آپ باٹنی، ایسٹرونومی، زوالوجی، کچھ بھی، ایون انجینئرنگ میں ہم اٹامک اسٹرکچر، فورسز، یہ ساری چیزیں جب پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور دین کے قریب پہنچتے ہیں، تو ہی وہ علم ہمارے لیے علم نافع ہوگا. ان الذین یتلون بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں، یتلو تلاوت سے ہے پیچھے پیچھے جانا، اور اس میں عمل میں ریفلیکٹ ہونا، اس کے معنی بھی آتے ہیں. جو پڑھتے ہیں یعنی پڑھ کر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور عمل میں وہ ریفلیکشن نظر آتا ہے، کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب، وقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو. آپ کا اور میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، سرن پوشیدہ، و علانیتاً اور ظاہری، یرجونا امید رکھتے ہیں، تجارتاً ایک تجارت کی، لن تبور
ہرگز خسارہ نہ پائے گی، یعنی دنیا کی تجارت میں خسارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو اچھی امید رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے آخرت کی، اس میں تو اس میں کوئی بھی خسارہ نہیں ہوگا۔ لیوفیہم، تاکہ وہ پورا دے ان کو، یعنی ریوارڈ، اجورہم، ان کا اجر، ویزیدہم، اور زیادہ دے ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا بھی زیادہ دے سکتے ہیں، کئی ٹائمز ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، ڈبل کر سکتے ہیں، 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، یا کچھ چیزوں کا بغیر حساب کتاب بھی دے سکتے ہیں، من فضلہ ہی، اپنے فضل میں سے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے عمل کے لیے بھی اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ جو ہے نواز سکتے ہیں۔ جیسے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنت کا وہ کیا۔ بہت ساری ایسے احادیث میں آتا ہے نا، بہت چھوٹی چھوٹی کانٹوں کی ٹہنی بھی جو ہے وہ بھی راستے سے ہٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ لوگوں کو بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے بغیر حساب کتاب کے ایک دم سے بہت کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ انہ غفور شکورا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کی کوشش کو اکنالج کرتے ہیں اور ہر ایک اس کو جو ہے عمل کے لیے قدردان ہے۔ والذی اوحینا، اور وہ چیز وہی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، من الکتابی، کتاب میں سے، هو الحق، وہ حق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن وہ حق ہے۔ جس نے انسان کو بنایا اس نے انسان کی فطرت کے مطابق احکامات دیے، اور یہی انسان کو کامیابی دلا سکتی ہے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، واسطے اس کے، جو بین یدیہ، اس سے پہلے آئی ہے، یعنی جو اس کے آگے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بعبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ، لخبیر، البتہ باخبر ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا، پھر وارث بنایا ہم نے، الکتابہ، کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا، چن لیا ہم نے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا، ان لوگوں کو چن لیا ہم نے۔ اور وارث جو ہے کون ہے؟ قرآن صرف گھر میں رکھنا یہ نہیں، چن لیا، اللہ تعالیٰ نے کریڈٹ یہاں پر ایک کیا کہتے ہیں، ایک بہت ہی ایک ویلیو والی جگہ ہم کو دی ہے، چن لیا، سلیکٹڈ ہے ہمارے بندوں میں سے۔ تو یہ کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں سے بعض ظالم ہے اپنی جان کے لیے، یعنی قرآن کے وارث ہم کو بنائے، تو ہمارا کام ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ لیکن لوگوں نے ظلم کیا، کفر کیا، انکار کیا، اور قرآن نہیں پڑھے۔ کیا قرآن کے ساتھ معاملہ کیا؟ تو اپنے نفس کے اوپر کیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مقتصد، درمیان راہ کے ہے، یعنی کمپرومائز کر لیے، پڑھ لیے، سمجھ لیے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک بیچ کی راہ نکال لیے، یا پڑھ لیے سمجھ لیے لیکن عمل نہیں کیا، یا کچھ حصہ پڑھ لیے اور سمجھ لیے اور کچھ حصے نہیں کیے، یا کچھ حق ادا کر لیے کچھ نہیں کیے، جیسے پڑھنا تو سیکھ لیے لیکن سمجھے نہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ، ان میں سے بعض سبقت لے جانے والے ہیں، بالخیرات، نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اب سبقت لے جانے والے نیکیوں میں، یعنی دین کو، قرآن کو، اس کتاب کو پڑھے بھی، عمل بھی کیے، پھر اس کو آگے بھی پہنچائے، اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں آگے رکھے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ وہ فضل ہے بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے، تو یہ کتاب کو اپنی پریورٹی، اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہوئے سب سے آگے رکھنے والے یہ لوگ جو ہے، یہ چیز اگر ہم کو مل جائے تو یہ فضل الکبیر ہے۔ جنات، ہمیشگی کے جنات عدن، ہمیشگی کے باغ، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں۔ کون؟ یہ سبقت لے جانے والے، یہ نیکی کرنے والے۔ یحلون، پہنائے جائیں گے، فیہا، ان میں، من اساورا، کنگنوں میں سے، یعنی بینگلز، من ذہب، سونے میں سے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسہم، اور ان کا لباس، فیہا، اس میں، حریر، ریشم کا ہوگا، یعنی سلک کا ہوگا۔ یہاں پر جن چیزوں کا کریز ہے وہاں پر جو ہے پرماننٹلی ہم کو ملیں گے، اور مردوں کے لیے بھی حلال ہوگا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات، اذھب، جو لے گیا، عنا، ہم سے، الحزن، غم کو، یعنی
غم کب ہوتا ہے کہ جو کچھ کر چکے جائیں گے نہیں جائیں گے، جو فیئرز، جو ڈاؤٹ، جو گریف، جو غم، وہ نہیں ہوگا کیونکہ جنت میں چلے جائیں گے. اب پتہ ہے کہ فیوچر اچھا ہے، اب پتہ ہے کہ رہنا اچھا ہے، اب پتہ ہے کہ سلوک جو ہوگا وہ اچھا ہے، اب پتہ ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، تو سارا غم، سارا سب کچھ جو ہے چلا جائے گا. ان ربنا، بے شک رب ہمارا، غفور شکور، البتہ بخشش فرمانے والا ہے، قدردان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا دیا، ہم تو بہت گنہگار تھے، کیونکہ غم جو ہے پاسٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کیے. تو اب یہاں پہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا، ہم کو معاف کر دیا. یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل کر لے. الذی احلنا، جس نے ٹھہرایا ہم کو، دار المقامتی، قیام کے گھر، من قبل، اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کیونکہ وی ڈنٹ ڈیزرو اٹ، ہم تو جو ہے ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، بٹ اللہ کے فضل سے، وی ڈنٹ ارن اٹ، بٹ اللہ کے فضل سے ہم کو یہ مل گیا. تو لا یمسنا، اچھا یہ قیام کا گھر یعنی کوئی وہاں سے نکالے گا نہیں، پرماننٹ گھر جنت میں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لا یمسنا، نہیں چھوئے گی ہم کو، فیہا نصب، اس میں کوئی مشقت، ولا یمسنا، اور نہیں چھوئے گی ہم کو، فیہا لغوب، اس میں کوئی تھکان یا سستی. وہاں پہ کوئی تھکان، کوئی سستی، کوئی ہارڈ ورک، کچھ نہیں ہوگا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ ہے. لا یقدا، نہ پورا کیا جائے گا، یا پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ معنی بھی ہے، علیہم، ان پر، فیموت، تو وہ مر جائے، کیونکہ وہاں پر ایک مینڈے کی شکل میں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، پھر کسی کے اوپر موت نہیں آئے گی. ولا، اور نہ، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، من عذابہا، اس کے عذاب میں سے. کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، کل کفور، ہر ناشکرے کو. یہ جو وہاں پر کسی کے اوپر موت نہیں آئے گی، صحیح احادیث میں آیا ہے کہ میدان حشر میں جب ایماندار اور نافرمانوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تب سب کے سامنے ایک مینڈھا جو ہے لا کر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو یہ مینڈھا کیا چیز ہے؟ سب کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں، یہ موت ہے. پھر ایک فرشتہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہے گا اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. پھر وہی فرشتہ اہل دوزخ کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم میں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے جنت میں داخل کرے اور وہیں پر ہمیشہ رہنا ہمارا نصیب کرے. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ فریاد کریں گے اس میں، یعنی جہنم، تو وہاں پر فریاد کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، نعمل، ہم عمل کرے، صالحاً، اچھے، غیرہ، علاوہ، الذی کننا نعمل، اس کے جو تھے ہم عمل کرتے، یعنی ہم کو ایک چانس دیجئے، ہم جو ہے اچھے عمل کریں گے، کر کے وہ کہیں گے. اولم، کیا بھلا نہیں، نعمرکم، ہم نے عمر دی تم کو، ما تذکروا، کہ نصیحت پکڑتا، فیہ، اس میں، من تذکرا، جو نصیحت لینا چاہتا تھا، وجاءکم، اور آ گیا تمہارے پاس، النذیر، خبردار کرنے والا. یعنی دنیا میں چانس ملا تھا، تمہارے نبی آئے تھے، تم نے جو ہے وہ چانس کھو دیا. فذوقوا، پس چکھو، فما للظالمین، پس نہیں ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی مددگار. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں کے غیب کو اور زمین کے، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو بھی جاننے والے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جاننے اور علم سے ریلیٹڈ دو ورڈز یوز آئے ہیں. فرسٹ پارٹ میں عالم آیا ہے اور سیکنڈ پارٹ میں علیم آیا ہے. دونوں میں ڈفرینس ہے. عالم فاعل کے وزن پر ہے، فاعل جو کام کرتا ہے، اور علیم فعیل کے وزن پہ ہے جس میں کام کرنے کی صلاحیت ہے. تو عالم جو ہے جو علم رکھتا ہے اور علم ظاہر بھی کرتا ہے، علیم جو علم رکھتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جیسے عاقل جو عقل کا اظہار کرتا ہے، عقیل جس میں عقل ہو. یہ دونوں میں میننگ میں ڈفرینس ہے. تو عالم کون ہے؟ جو علم رکھتا ہے اور اپنے علم کو ظاہر بھی کرتا ہے. علیم جو علم رکھتا ہے لیکن اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا ہے.
تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا جو علم ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہم کو کئی جگہ آپ دیکھیے زمین اور آسمان کی نشانیاں بتائے، بارش کیسی ہوتی ہے، نباتات کیسے ہے، پھر ختم ہونے والا ہے سب کچھ، قیامت آنے والی، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے سینوں کے بھید کو وہ جانتے ضرور ہے لیکن وہ لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کرتے. سبحان اللہ، کتنی بیوٹیفل آیت ہے اور کتنا بیوٹیفل سلیکشن آف ورڈز یہاں پر ہے. هو الذی، وہ ذات ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ. جعلکم، جس نے بنایا تم کو، خلائفہ، جانشین. خلائفہ جو ہے خلیفہ کا پلورل ہے، اور خلیفہ مینس انچارجز، فی الارضی، زمین میں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کا جو پورا کاروبار ہے، زمین کے جو پورے افیز ہے، سب انسان چلا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خلیفہ کیوں بنایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو توحید کا ہے، لوگوں کو اللہ سے کنیکشن کرنے کا ہے، وہ جو ہے اس کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ انسان کو دی ہے. فمن کفر، تو جو کوئی کفر کرے یعنی انکار کرے، فعلیہ کفرہ، تو اسی پر ہے اس کا کفر. یعنی جو کوئی اپنی ذمہ داری لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی اور خود بھی جڑنے کی، اس کو انکار کرے تو اسی کے اوپر ہے اس کا ذمہ. ولا یزید الکافرین، اور نہ اضافہ کرے گا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، الا مقتا، مگر شدید بغض میں یا ناراضگی میں. دل ناٹ گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. ولا یزید الکافرین، اور نہ زیادہ دے گا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، الا خسارہ، مگر خسارے میں. یعنی جتنا کفر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے گی اور اتنا ان کو نقصان ہوگا. قل ارأیتم، کہہ دیجئے، کیا دیکھا تم نے؟ یہاں پہ دیکھا تم نے سے مراد جو ہے غور کیا تم نے. شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین، وہ جو، تدعون، تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، جن سے دعا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، کبھی نبیوں کی، کبھی عالموں کی، کبھی بتوں کی. ارونی، دکھاؤ مجھ کو، ماذا، کیا، خلقو، انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں سے، یعنی وہ خود بھی پیدا کیے گئے ہیں، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ ام لہم شرکن، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، یا ان کے پاس کوئی پارٹنرشپ ہے، کوئی گیلیکسی میں پارٹنرشپ ہے، کوئی پلانٹ پہ پارٹنرشپ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جتنی کریشنز ہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں بھی کوئی پارٹنرشپ ہے ان کے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو؟ ام آتیناہم کتابا، یا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب، فہم، تو وہ، علی بینۃ منہ، اس پر ایک دلیل کے ہے. یعنی جو کچھ جو وہ کرتے ہیں یا جو کچھ وہ کہا ہے تو کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے؟ یعنی کوئی بھی دین کا کام کرتے ہیں تو پھر اس کی دلیل ہونا چاہیے نا. یعنی میں نماز پڑھتی ہوں تو اس کی دلیل ہے میرے پاس قرآن اور حدیث کی. میں روزہ اور حج رکھتی ہوں تو قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل ہے. اب ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اگر بتوں کا جو ہے پوجا کرتے ہیں، آپ جو ہے سورج کی، تو اس کی کہاں دلیل ہے؟ کیا کوئی کتاب ہے؟ کیا الہامی کوئی دلیل ہے؟ سملرلی اٹ آلسو کمز فار آل دا بدعات. اگر آپ کوئی کنڈے کرتے ہیں، 11ویاں کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو اس کی دلیل بھی ہونا چاہیے، یعنی اوتھینٹک دلیل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. تو کوئی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے جو تم شرک کرتے ہو کیا اس کی دلیل ہے؟ بلکہ ان یعید الظالمون، نہیں وعدے کرتے ظالم، یعنی یہاں پر جو ظالم کرتے ہیں، یعنی جو قرآن اور حدیث کے اور دلیل کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، بعضہم، ان میں سے بعض، بعدن، بعض سے، الا غرورا، مگر دھوکے کے. یعنی اب یہ جو ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے بول کر جو کہا، یہ ساری چیزیں دھوکے کے ہیں، بیکاز دیر از نو پروف کہ یہ کوئی جو ہے دین کا حصہ ہے یا اس سے کوئی نیکی ملے گی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یمسک السماوات والارض، تھامے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کو. یمسکو، میم سین کاف سے ہے، اس میں روکنے کے مطلب آتے ہیں. اب آپ دیکھیے ارتھ ریوالو ہو رہی ہے اپنے آربٹ سے، وہ ہٹ نہیں سکتی. اگر یہ جو ہے ہٹ جاتی تو پھر کتنی مشکل ہو جاتی. تو یہ جو گراویٹیشنل فورسز تمام پلانٹس کو، تمام ہیونلی باڈیز کو، تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ روکے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان تزولا، کہ روک سکے یا ٹل جائے، یعنی کیا یہ جو ہے تھامنا، who did this? Any human power?
نو، اٹس اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ تمام آسمانوں کو اور زمین کو، یہ ہیونلی باڈیز کو اپنی اپنی جگہ روکے، کوئی ایک دوسرے سے کولائڈ نہیں ہوتا، کوئی ایک دوسرے کے آربٹ میں نہیں جاتا، کوئی ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرتا، کوئی ایک دوسرے کو ٹکراتا نہیں ہے. ہماری ہیومن لائف اتنی آرام سے زمین کے اوپر چل رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ دونوں ٹل جائے، ان امسکہما، نہیں ان دونوں کو تھامنے والا، من احد، کوئی ایک، من بعدہ، اس کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ ہے حلم والا، بخشنے والا. یعنی اب اگر یہ پورے گریویٹیشنل فورسز میں ڈم 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 کچھ ہو جائے، اور زمین اور باقی، یہاں پہ ان دونوں سے مراد زمین اور آسمان آئے ہیں نا، زمین اینڈ ادر ہیونلی باڈیز. تو اب اگر کوئی کچھ ہو جائے، پورے پلز ادھر ادھر ہو جائے اور پھر ٹکرانے لگے، تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں. وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں. کون؟ کافر اور مشرکین مکہ. بِاللَّهِ، اللہ کی. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی پکی قسمیں. لَإِن جَاءَهُمْ، البتہ اگر آیا ان کے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا. لَيَكُونُنَّ، البتہ ضرور وہ ہوں گے. اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ. من احدى الامم، امتوں میں سے کسی ایک سے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء اکرام آئے، لیکن ان میں تو کوئی نہیں آئے نا، بنی اسماعیل میں تو کوئی نہیں آئے. تو وہ یہ کہتے کہ اگر بنی اسماعیل میں کوئی نبی آتے تو ہم تو کیا کرتے، ان کے اوپر ایمان لے کر آتے کر کے پکے پکے قسمیں کھاتے. لیکن وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں میں سے نہیں آئیں گے. فلما جاءہم نذیر، پھر جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ما زادہم الا نفورا، نہ اضافہ ہوا ان میں مگر نفرت کا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک امی تھے، کوئی لیڈر نہیں تھے، کوئی بڑے وہ نہیں، سردار نہیں تھے، اس لیے ان کو ریجیکٹ کر دیا. استکبارن، تکبر کی وجہ سے. فی الارض، زمین میں. ومکر السیئ، اور بری چال کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اگینسٹ بہت برے چال چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سردار نہیں تھے انہوں نے تکبر کیا اور ان کو ریجیکٹ کر دیا. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں گھیرتی بری چال مگر اپنے اہل کو. یعنی جو بری چال وہ چلتے ہیں. فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کی سنت کا. یعنی پہلوں کی سنت کا، یعنی پہلوں کے نبیوں کا جو انکار کرنے والے کا حال کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے. یہاں پر جو بری چال ہے ان کے اہل کو، اہل یعنی فالوورز. تو یہ بری چال جو ہے چل تو رہے ہیں مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، لیکن وہ اور ان کے فالوورز وہی پورے جو ہے اس بری چال میں پھنسنے والے ہیں، کیونکہ ان کا اینڈ تو فائنلی جو ہے برا ہونے والا ہے اور جہنم میں جانے والے ہیں. فلن، تو ہرگز نہیں. تجد لسنت اللہ، تو پائے گا اللہ کے طریقے کو یا سنت کو. تبدیلا، بدلنے والا ہے، یعنی جس طرح نبیوں کو انکار کرنے والوں کا خاتمہ ہوا وہی ہونے والا ہے. وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہ تو پائے گا. لِسُنَّتِ اللَّهِ، اللہ کی سنت کو. تحویلا، پھیرنے والا ہے، یعنی نہ پھرے گی نہ چینج ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. جس طرح پچھلے انبیاء کو ریجیکٹ کرنے والوں کا جو حال ہوا، ان کا بھی وہی ہوگا. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں. فینظروا، تو وہ دیکھتے. کیف کان عاقبۃ الذین، کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا. من قبلہم، ان سے پہلے. وکانو، اور تھے وہ. اشد، زیادہ سخت. منہم، ان سے. قوتاً، قوت میں. اب فرعون کا بھی دیکھ لو، قوم اس کا بھی دیکھ لو، کیا کہتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم. ساری قوموں کا کیا حال ہوا. کتنے قوت والے تھے، کوئی پہاڑوں میں گھر بنائے، کوئی جو ہے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، لیکن انبیاء کو ریجیکٹ کرنے سے کیا ہوا. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ. لیعجزہ، کہ عاجز کرے اس کو، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. من شیء، کسی چیز میں. فی السماوات، آسمانوں میں. ولا فی الارض، اور زمین میں. انہ، بے شک وہ. کانا ہے. علیماً، جاننے والا. اور یہاں پہ کمپلیٹ علم بٹ ظاہر نہیں کرتا. قدیرہ، قدرت رکھنے والا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام قدرت کنٹرول رکھنے والے ہیں. ولو، اور اگر
یؤاخذ اللہ پکڑ لے اللہ تعالیٰ الناس لوگوں کو بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی. کسب جو ہے نا انسان انٹینشنلی کرتا ہے, جو ارن کرتا ہے, نوئنگلی کرتا ہے, ایفرٹس ڈال کر کرتا ہے, وہ ہے بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی. ما ترکا نہ چھوڑے علی ظہرہا اس کے پشت پر من دابۃ جاندار, یعنی انسان جو ہے جان کر انٹینشنلی اتنے برے کام کرتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ فٹافٹ پکڑ لے کس کو, جو انسان برے کام کرتا ہے, تو زمین میں ایک جاندار بھی نہیں چھوٹے. ولیکن یؤخرہم لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو الی اجل مسمى ایک مقرر مدت تک کے لیے. ایک تو توبہ کے لیے, اور دوسرا جب وہ پکڑیں گے تب چھوٹیں گے نہیں. فاذا جاء پھر جب آ جاتی ہے اجلہم ان کی مقرر مدت, فان اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بعبادہ ان کے بندوں کے ساتھ بصیرہ دیکھنے والا. بصیرہ کا مطلب جو ہے ہوتا ہے نظر رکھنے والا. سورہ یاسین انشاءاللہ تعالیٰ اب شروع کریں گے. 83 اس میں آیات ہے اور 5 اس میں رکوع ہے. ترتیب کے اعتبار سے 36 ہے اور سورت ہے, اور نزول کے اعتبار سے 41 سورت ہے. سورہ یاسین بہت ہی امپورٹنٹ سورت مانی جاتی ہے, اور یہ درمیانی دور کی یہ مکی صورت ہے. درمیانی مکی دور میں جو ہے ہوئی سے لے کر آخری دور میں ہوئی تھی. اندازہ یہ ہے کہ یہ سورہ فاتر کے بعد جو ہے نازل ہوئی, اندازہ ہے اس کا. اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو سورہ یاسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ قرآن کا دل مانا جاتا ہے. ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ قرآن کا دل ہے, لیکن یہ جو ہے علماء اکرام نے اس کو موضوع یعنی فیبریکیٹڈ یعنی گڑھی ہوئی حدیث مانا ہے, تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو پھر یہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل ماننا صحیح نہیں ہے. ایک اور حدیث بھی آتی ہے جو مرنے والے کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھنے والی, وہ حدیث بھی جو ہے صحیح نہیں ہے. تو یہ بھی طریقہ جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے, نہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. کافی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے اس کا, تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی نہیں رہا, اور یہ حدیث بھی صحیح نہیں مانی جاتی ہے. تو دونوں طریقے جو ہے کیونکہ بہت ہی پریولنٹ ہے ہماری کمیونٹیز میں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نہ یہ قرآن کا دل ہے, نہ جو ہے مرنے والے کے پاس خاص طور سے یہ صورت پڑھنا سنت سے ثابت ہے, نہ صحابہ اکرام کے طریقے سے ثابت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یاسین. یاسین جو ہے حروف مقطعات ہے, اور یاسین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے, یہ بھی ثابت نہیں ہے, اور نہ یاسین کو کسی اور طریقے سے ایکسپلین کیا جائے, کیونکہ حروف مقطعات کو ہم نے پہلے بھی کافی ڈیٹیل میں لیا, انٹروڈکشن ٹو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں بھی کافی ڈیٹیل میں لیا. تو اس کو ایکسپلین کرنا, اس کو انٹرپریٹ کرنا, اس میں کوئی میسیج ہے سمجھانا, یا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہنا, یہ بھی ثابت نہیں ہے. ایک اور طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ سورہ یاسین کو 3 بار شب برات کو پڑھا جاتا ہے. پہلے تو شب برات ہی جو ہے منانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. دوسرا 3 بار یہ پڑھنا, اس کی بھی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بدعت ہے. ان ساری چیزوں سے ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے, رکے رہنا ہے, یہ ساری چیزوں میں انوالو نہیں ہونا ہے. یاسین جو ہے ڈیفینیٹلی ایک جو ہے صورتوں میں سے ہے, ایک صورت ہے قرآن کی ایک صورت میں. اور ان فیکٹ جیسے کہ ہم نے انٹروڈکشن ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں لیا تھا کہ سورہ یاسین جو ہے ایک مطلب اس کا نام جو یاسین ہے, اٹ واز ناٹ اے پارٹ آف ریویلیشن. جیسے ہم نے سورہ توبہ کے بارے میں بھی لیا ہے کہ وہ سورہ توبہ سے بھی جانا جاتا ہے, سورہ جو ہے برا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ ارلی پرنٹنگ میں جو قرآن کی اور مصحف کی تھی اس میں ٹائٹلز تو تھے ہی نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو ایز سورہ یاسین کبھی بھی جو ہے ریفر کیا ہی
نہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور حروف مقطعات کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے بھی لیا کہ حروف مقطعات عربس کا ایک سٹائل ہوتا تھا ٹو کیچ دا اٹینشن, اور ان کا جو پوئٹری کا طریقہ ہوتا تھا اس کے لیے ایک چیلنج بھی ہے. لیکن وہ لوگ جو ہے اس طرح کے اپنی پوئٹری میں نہ جو ہے امیٹیٹ کر سکے, اور ان کو جو ہے ایک حیران کرنے والی یہ حروف مقطعات ہوتی ہے, اور جس طرح دوسری حروف مقطعات ہے یہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو آر ویری کلیئر اباؤٹ دس کہ جس طرح سے یاسین کے بارے میں بہت سارے بدعات اور بہت سارے غلط فہمیاں ہیں وہ ہمیں بالکل کلیئر رکھنی چاہیے اس سلسلے میں. والقرآن الحکیم, و جو ہے یہاں پہ قسمیاں ہیں. قسم جو ہے کب کھائی جاتی ہے ہم نے پہلے بھی لیا, اور یہاں سے آخری والی یعنی اب جو اینڈ آف قرآن کی صورتوں میں بہت ساری قسمیں آئیں گی. سب سے پہلے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے, پہلے بھی ہم نے لیا ہے کہ قسم انسان کو یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں, اللہ کے سوائے کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں. اور اٹ از ویری کلیئر جس نے جو ہے اللہ کے سوائے من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا, جس نے اللہ کے سوائے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور کی قسم کھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے, اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اٹ مینس اٹ از اے پروف, اٹ از اے گواہ. تو یہاں پہ کیا ہے, والقرآن الحکیم, یہاں پہ قسم ہے قرآن حکیم کی. تو قرآن حکیم یعنی یہ قرآن, پہلے تو قرآن بتایا جا رہا ہے اور قرآن حکیم بھی ہے یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ قرآن حکیم یہ کیا ہے, ایک دلیل ہے, یہ پروف ہے, یہ گواہی ہے. کس چیز کی؟ آہستہ آہستہ سے لیتے ہیں. پہلے والقرآن قسم ہے قرآن کی, اور قرآن کی صفت کیا ہے؟ حکیم ہے. حکیم پہلے بھی ہم لیے, 3 چیزیں اس میں آتے ہیں. ایک جو ہے محکم مضبوط کے, یعنی اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتا, چینج نہیں کر سکتا, فرم ہے. پھر حاکم فیصلہ کن, یہ اس سے جو ہے ہم صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر حکمت یعنی اٹ از فل آف وزڈم, تو اس میں وزڈم کی بنیاد پر فیصلے ہیں, اس میں استحکام ہے, فرمنس ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. یہ پرفیکٹ ہے وداؤٹ اینی کنٹروڈکشن. یہ ایک کتاب ہے. کون سی کتاب؟ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین یہ قرآن حکیم کس چیز کی گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین, بے شک آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں. قرآن گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. کیا یہ کتاب, ایسی پرفیکٹ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے ہیں؟ نہیں. جو کہ امی ہے, نہ مکہ سے کبھی آگے گئے ہیں نہ مکہ سے کبھی باہر گئے ہیں. اس میں سائنٹیفک فیکٹس دیکھیے, اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے ابھی تک تو اب الحمدللہ 22 پارہ اینڈ ہونے والا, کتنی ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے. کیا کوئی امی یہ لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا ہے. تو پھر یہ قرآن اٹ سیلف جو ہے گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں, اور یہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے رب, ہماری کریٹر کی طرف سے ہی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور پھر کیا ہے؟ علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ توحید کا راستہ ہے, جنت تک لے جانے والا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ خود یہ سرٹیفکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہے, جنت کے راستے پر ہے. ٹھیک ہے. تنزیلہ, نازل کردہ ہے. تنزیل میں آہستہ آہستہ نازل کرنے والی بات آتی ہے, تو یہاں پر آہستہ آہستہ نازل ہوئے. العزیز الرحیم, عزیز زبردست, قادر قدرت رکھنے والا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدرت رکھنے والے ہیں. یس. اور یہ قرآن جس کی طرف سے نازل ہوئی ہے, جس کی طرف سے آئی ہے, وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, زبردست قدرت رکھنے والے ہیں. اگر ہم نافرمانی کریں گے یا غلط کام کریں گے, فٹ سے اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ سکتے ہیں. لیکن الرحیم ہے, کیا ہے؟ رحم فرمانے والے ہیں. تو عزیز ہے بہت. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا ہے؟ ہدایت کے لیے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا رحم خود یہ ہے کہ ہدایت کے لیے ہمارے لیے قرآن بھیجی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, ہمیں راستہ دکھایا ہے, اور پھر ہماری غلطیوں پر فوری نہیں پکڑتے ہیں. اب کیوں آئے ہیں اور ایک کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لتنذرا, تاکہ تم خبردار کرو. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قومن, ایک قوم کو. کون سی قوم کو؟ خاص طور سے کیونکہ یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے, لیکن بنی اسماعیل اور اہل عرب کو. ما انذرا, نہیں خبردار کیے گئے.
آباؤہم ان کے آباء و اجداد فہم غافلون تو وہ غافل ہے. یعنی کتنے غافل ہیں؟ 360 بت انہوں نے بٹھا لیے تھے، لوٹ مار تھا، شراب تھا، فحش تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ ہو جاتا تھا، قیامت سے غافل تھے، دنیا میں محو تھے، یہ سب کچھ تھا. اور ان کے آباء و اجداد یہاں پر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام 2000 BC میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 610 AD میں آئے. اراؤنڈ 2.5 years 2600 ایئرس تک کوئی بھی نبی نہیں آئے ان کے پاس، رائٹ. تو ان کے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تو کوئی بھی نہیں آئے تھے نا. تو اتنے لمبے عرصے تک کوئی بھی نہیں آئے تھے، اس لیے وہاں بھیجا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے نبی ہے. یہاں پر کیونکہ بنی اسماعیل کے پاس کوئی بھی ابھی تک نہیں ہے، ان کا نام یہاں پر لیا گیا. لقد حق القول، البتہ تحقیق ہو گئی ثابت، یعنی حق بات ثابت ہو گئی. کیا بات ثابت ہوگی؟ شیطان نے جو ہے کہا تھا کہ میں انسان کو گمراہ کر دوں گا، جہنم سے انسانوں کو بھرنے والی جو بات تھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کو اور تمہارے جتنے تمہاری پیروی کرے گے سب کو بھر دوں گا، وہ بات ثابت ہو گئی. علی اکثرہم، ان کے اکثریت پر، یعنی میجورٹی. آج کتنے بلین پاپولیشن ہے دیکھیے، اس میں کتنے % مسلمز ہے دیکھیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ثابت ہو گئی کہ اکثر لوگ کفر پر ہوں گے اور شرک پر ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے. فہم لا یؤمنون، بس نہ وہ ایمان لے کر آئیں گے. کیا ہے ثابت ہونے والی بات؟ کہ میجورٹی آف پیپل ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. پھر انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈال دیا ہم نے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالن تو. یہاں پر یہ جو تو ہے اغلالن، ہاتھ سے گردنوں کو چین کرنا. ٹھیک ہے. فہی الی الاذقان، تو وہ تھوڑیوں تک، تھوڑیاں یعنی چن تک، فہم مقمحون، تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوگی. تو اپنے کیا ہوگا، اس طرف سے چین ہوں گے، چن جو ہے اوپر ہوگی، تو اپنے آپ اور آس پاس کیا ہو رہا، کچھ نہیں نظر آتا. اور یہ جو ان کا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ان کی سرکشی، ان کی اکڑ کی وجہ سے. تو یہاں پر یہ ہے غفلت میں جو وہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان کی غفلت یہ ہے کہ نہ انہوں نے، ان کے پاس قرآن کی تعلیم پہنچی، لیکن وہ لوگ کیا کیے، غفلت میں تھے، نہ آخرت کی بات مانی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانی، لیکن اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں رہے. تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کے لیے کیا کیا، اپنے آپ کو اس طرح چین کرنا پسند کیا. یعنی ان کے پاس ایک ہدایت کی روشنی آئی، ہدایت کی فریڈم آئی، لیکن وہ لوگ ہدایت کی فریڈم نہیں لے کر اپنے آپ کو یہ گردن سے جو ہاتھوں میں چین کر کے اپنے آپ کو جکڑ لیا. تو آباء و اجداد کو کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے یہ غفلت کی اور جہالت کی چینز میں ان لوگوں نے باندھ لیا. تو اب یہاں پر لیسن یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسی چین میں محدود مت کرو کہ اب تمہاری عقل ڈھپ جائے، تم غافل ہو جاؤ، تم اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرو، تم حق کو نہیں پہچانو، کیونکہ حق تو آ چکا ہے. اور پھر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور بنا دی ہم نے ان کے سامنے سے سدن، ایک دیوار صد یعنی ایک موٹی دیوار جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے. تو اب ان کے اپنی اندھی فلسفیز کے جو دیوار تھے، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے سدن، ایک دیوار. اب ان کے پیچھے سے یعنی پاسٹ میں لوگوں کا کیا حال ہوا وہ بھی دیکھیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا ان کو. پھر فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ نہیں دیکھتے. یعنی اب آپ دیکھیے جیسے ایک لفٹ میں بند ہوتے ہیں، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. تو وہ لوگ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے سب طرف سے بند تھے. ان کو نہ ہدایت سمجھ آتی، نہ قرآن سمجھ آتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھ آتی، کچھ بھی نہیں آتا ان کو، اور وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ مثال کس کی ہے؟ کافروں کی مثال ہے. انہیں کچھ بھی حق نظر نہیں آتا، نہ انبیاء کرام کی ہدایت نظر آتی، نہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سائنس نظر آتی، نہ وہ غور و فکر کرتے، کچھ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وَسَوَاءٌ، اور برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، خواہ تم ڈراؤ ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہیں تم ڈراؤ ان کو. اب ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، ضد کی وجہ سے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، کیونکہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے ہر جگہ سے وہ ہے، کہیں تکبر ہے، کہیں غرور ہے، کہیں غفلت ہے، کہیں دنیا میں مشغول ہے.
تو ڈرانا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈرانا کس کے لیے فائدہ ہے؟ انما تنذروا، بے شک تم خبردار کر سکتے ہو، من اتبع، جو پیروی کرے، اور اتبع کیا ہے پتہ ہے آپ کو، جو پیروی کرے الذکر، نصیحت کی، وخشی الرحمن، اور ڈرے رحمان سے، بالغیب، ساتھ غیب کی، اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں دیکھے. اور ذکر، نماز ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ رکھنا ہے. تو قرآن کی اتباع کرنا ہے، نماز ہمیشہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے. اور یہاں پہ خشی الرحمن، اللہ نہیں آیا، رحمان آیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اور بن دیکھے، بالغیب، بن دیکھے، تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہم دیکھے نہیں دیکھے، قرآن کا اترنا ہم دیکھے نہیں دیکھے، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھے نہیں دیکھے، آخرت کو ہم دیکھے نہیں دیکھے، بن دیکھے اللہ تعالیٰ پہ اور یہ تمام چیزوں پر ایمان جو ہے رکھنا ہے. فبشروا، پس خوشخبری دے دو اس کو، کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا غیب پر، تو اس کو دے دو خوشخبری، بمغفرت، بخشش کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کر لے. انا، بے شک ہم، نحنو، ہم، دوبارہ آیا دیکھیں، ہم نحیی، ہم زندہ کریں گے، 3 times آیا ہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم زندہ کریں گے، ہم الموتا، مردوں کو، کیونکہ وہ لوگ دوبارہ اٹھنے کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ضرور زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو برے عمل کرتے رہے یا جو بھی کرتے رہے، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار. آثار کہتے ہیں فٹ پرنٹس کو. اثر کے لغوی معنی ہیں قدموں کے نشان، جو چلنے کے بعد زمین پر پڑ جاتے ہیں. 3 ٹائپ کے عمل انسان کرتا ہے جو اپنی زندگی کے جو ہے دوران کرتا ہے. ایسے عمل جو اس کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے زمین کی غذا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اثر زندگی کے بعد بھی کچھ جو ہے اس کے عمل کا ہوتا ہے، جیسے اس کا علم ہے، اللہ کی راہ میں اس نے کچھ کیا. سملرلی اگر اس نے برا کام بھی کچھ کر کے چھوڑ کے گیا اور اس کی زندگی کے بعد بھی چل رہا ہے، تو یہاں پر اس کے فٹ پرنٹس یعنی جو بھی وہ کر کے گیا ہے پیچھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ، اور ہر شَيْءٍ، ان چیز کو، احصیناہ، شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو. احصیناہ میں شمار، ان فگرز، ان نمبرز، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹ کر لیا، کمپیوٹ کر لیا. فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں، ایسی کتاب میں جو گائیڈ کرے، یعنی میموری فوری ٹک 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 سے بتا دے. ایک ایسی انوینٹری، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈڈ ہے، وہاں سے ہو ہی نہیں، مطلب کوئی چیز غیب ہی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز وہی نہیں ہو سکتی. تو اب بیسیکلی یہ لوح محفوظ ہے. الکتاب، کتاب مکنون آیا ہے، امام مبین آیا ہے، لوح محفوظ کے لیے بھی الگ الگ نام آئے ہیں. تو ساری چیزیں جو بھی لوح محفوظ میں جو ہے کائنات میں ہونے والے ایونٹ، بدلے، قبر، سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بنا پر، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اپنے علم کے بنا پر یہاں پر لکھ دیا ہے. وَضْرِبْ، اور بیان کرو، لہم، ان کے لیے، کس کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے، مثلا ایک مثال، اصحاب القریتی، بستی والوں کی. اور اذ جاءہم، جب آئے اس میں، المرسلون، بھیجے ہوئے، یعنی رسول، انبیاء اکرام، پیغمبر جو ہے بھیجے ہوئے اس میں آئے. یہ ایک بستی کا جو ہے واقعہ ہے. اب یہ کون سی بستی ہے؟ یہ الگ الگ تفاسیر میں الگ الگ جو ہے نام دیے گئے ہیں. کہیں ٹرکی کا کوئی شہر دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ہے ابن کثیر نے پھر اس ٹرکی کے شہر کو جو ہے غلط بتایا ہے. خیر ہمیں کوئی ٹھوس پروف، دلیل نہیں ملتی ہے کہ یہ مطلب کون سا شہر تھا. میں بھی بہت پرانے زمانے کی کوئی بات ہے یا خیر ہم کو نہیں پتہ. بیسیکلی جو ہے عبرت لینا اور سبق لینا یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. تو اب یہ کوئی شہر ہے اور بیان کرو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ٹھیک ہے بیان کرو ان کے لیے. کس کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے. ایک مثال بیان کرو ایک بستی والوں کی. جب آئے اس میں تو کوئی بستی تھی جس میں آئے بھیجے ہوئے، یعنی پیغمبر، یہاں پہ رسول آئے. تو اب
ضرور جو ہے پرانی بات ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام سے پرانی والی بات. اذ ارسلنا جب بھیجا ہم نے الیہم ان کی طرف اثنین دو کو، انہیں دو رسولوں کو بھیجا، فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. تو اب اس بستی والے لوگوں نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. فعززنا تو قوت دی ہم نے بھی ثالثن ساتھ ایک تیسرے کے، یعنی دو رسولوں کو ایک ٹائم پہ بھیجا پھر بھی جھٹلا دیا، پھر تیسرے کو ایک اور کو بھیجا ان کی قوت بڑھانے کے لیے. فقالو تو انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی اب بستی والوں کو تینوں نے کہا ہم تو تمہارے پاس رسول ہے اور بھیجے گئے ہیں. قالو انہوں نے کہا ما انتم نہیں تم الا بشر مگر ایک انسان مثلنا ہماری طرح، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے میں کیا خاص بات ہے، تم تو ہماری طرح انسان ہو، کیا خاص بات ہے. وما انزلا اور نہیں نازل کیا الرحمن رحمان نے من شیئن کسی چیز کو ان انتم نہیں تم الا تکذبون مگر تم جھوٹ بولتے ہو. یعنی ان لوگوں نے پھر ان کے اوپر الزام لگا دیا رسولوں کے اوپر، تم خود سے کہہ رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر دور میں انبیاء اکرام آئے اور انسانوں نے کیا کیا، آبجیکشن کیا. قالو انہوں نے کہا ربنا رب ہمارا یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون البتہ بھیجے جانے والے ہیں. تو اب انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما اور نہیں علینا ہم پر الا البلاغ المبین مگر پہنچا دینا ہے کھلا، یعنی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارے پاس یعنی ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم تم تک میسج پہنچا دیں. قالو انہوں نے کہا کس نے، بستی والوں نے، انا بے شک ہم تطیرنا منحوس سمجھتے ہیں تم کو، یعنی تم کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، مس فارچون سمجھتے ہیں، بکم تم کو. لَإِلَّمْ البتہ اگر نہیں تنگتہو تم باز آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور سنسار کر دیں گے تم کو. اب دھمکی دینے لگے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ اور البتہ ضرور چھوئے گی تم کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب. اب دھمکی دے رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، توحید کی بات روک دو، اللہ کی طرف بلانا روک دو، ورنہ ہم تم کو جو ہے نا کیا کریں گے، سنسار کر دیں گے یا پھر تم کو بہت برا عذاب دیں گے. قالو انہوں نے کہا نبیوں نے طائرکم معکم تمہاری فعل بد تمہاری ساتھ ہے، تمہارا جو یہ فعل بد ہے یا تمہاری جو منحوسیت ہے تمہارے ساتھ ہے، ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ان کیا بھلا اس لیے کہ ذکر تم نصیحت کیے گئے تم، یعنی صرف اس لیے کہ ہم تمہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، اچھی چیز کی طرف بلاتے ہیں، ہم تمہیں جو ہے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم ایک قوم ہو حد سے بڑی ہوئی، یعنی تم تو ہر کام مسرفون اسراف سے ہے، اسراف حد سے بڑھ کر کرنا. تو تم جو ہے غلط کام کرتے ہو اور ہمیں دھمکیاں بھی دیتے ہو اور اسراف کرتے ہو، ہر چیز بڑھ بڑھ کر غلط کام کرتے ہو. وجاء اور آیا من اقصى المدینتی شہر کے دور دراز حصے سے، رجل ایک شخص، یسعا دوڑتا ہوا، قال بولا یا قومی اے میری قوم، اتبعوا المرسلین پیروی کرو رسولوں کی. یعنی ان کی یہاں پر ایک اور آیا دور دراز کی شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا جلدی، اور کہیں کہیں روایتوں میں اس کا نام حبیب آتا ہے لیکن وی ڈونٹ نو، اس لیے بھی شاید کہا گیا ہے کہ اس نے جو ہے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا. تو خیر وی ڈونٹ ایون نو کون سی بستی ہے، کون سے نبی ہے، تو اس انسان کا نام بھی کچھ بتانا یہ ہمارے لیے درست نہیں. اور دوسرے لوگوں نے تو انبیاء کرام کا جو ہے انکار کر دیا، لیکن یہ انسان جو ہے دوڑتے دوڑتے آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم پیروی کرو رسولوں کی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون پیروی کرو جو نہیں کوئی سوال کرتے اجر کا تم سے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جو ہے نا رسول ہے اور یہ جو ہے مطلب ان کی باتیں سچ ہے. یہاں پر 22 جز کا کمپلیٹ ہوا. 23 جز ہم جب سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر یہ واقعے کو کمپلیٹ کریں گے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.